اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں ہوتا، لیکن دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نیک بندوں کو بھی کھلا رہا ہے، بروں کو بھی کھلا رہا ہے، مسلموں کو بھی کھلا رہا ہے، کافروں کو بھی کھلا رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی کوئی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر۔ محترم اساتذہ کرام، معزز سامعین اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کا بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ حسین موقع ہمیں دیا کہ کچھ پل کے لیے ہم بیٹھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے دین کے جذبے کو جگائیں۔ جو آیت میں نے پڑھی یہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس آیت کی روشنی میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گا وہ یہ کہ آج انسان کی حالت، خصوصاً مسلمانوں کی حالت کیسی ہے اور کیسی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ چند سالوں میں اس دنیا نے جس قدر ترقی کی ہے، چاہے وہ علم کے میدان میں ہو، صنعت کے میدان میں ہو، حرفت کے میدان میں ہو، یعنی دنیا میں پائی جانے والی ہر فیلڈ میں انسانوں نے بڑی ترقی کی۔ جس جگہ میں آپ کو پہنچنے میں مہینوں لگ سکتے تھے، وہاں آپ چند منٹوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے اوقات کو بچا لیے۔ آج کا انسان ترقی کرتے کرتے چاند پر بھی پہنچ گیا۔ پہلے جس چیز کا تصور نہیں تھا، ہم بیٹھے بیٹھے پوری دنیا سے باتیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھ میں پوری دنیا کو لے کر بیٹھتے ہیں۔ ایک موبائل
آپ اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھتے ہیں گویا کہ پوری دنیا آپ کی مٹھی میں ہے۔ انسان نے کتنی ترقی کی، انسان نے کتنی ترقی کی، مسافتوں کو طے کرنا چند منٹوں میں کر لیا، کسی سے بات کرنے کے لیے کسی کے انتظار کی ضرورت نہ رہی، کسی سے بات کرنا ہے خواہش ہوئی بات کر لیا، کسی بھی رسالے کو بھیجنے کے لیے کوئی وقت درکار نہیں ہوتا۔ آج دنیا نے اتنی ترقی کی، اتنے سارے مواقع فراہم کیے، ہمارے پاس وقت ہی وقت ہونا چاہیے تھا۔ لیکن موجودہ دور، اس دور میں ہم جو جی رہے ہیں، اس کو حفیظ میرٹھی نے کہا تھا، یہ ناچتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب، یہ ناچتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب نہ جانے کس کرب کا اظہار کرے ہے۔ یہ دور اگرچہ کہ ترقی کر چکا ہے، ہر میدان میں ہم نے اپنا سکہ جما لیا، انسانوں نے سکہ جما لیا، لیکن لوگوں کو دیکھیے گا کہ وہ سکون کی تلاش میں بے چین ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں، بے چینی ہی بے چینی ہے۔ لاکھوں کروڑوں کی جائیداد اس کی نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ شخص بے چین نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اصل بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا دوری، ہم نے جو اللہ سے اپنا رشتہ کمزور کر لیا، ہم نے جو رشتہ اللہ رب العالمین سے توڑ لیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا تھا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کو سکون تو اللہ کے ذکر سے ملنا تھا۔ ہم نے سکون کی تلاش مال و دولت میں شروع کر دی، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے میں شروع کر دی۔ اسی لیے قرآن نے کہا الہاکم التکاثر، کہ تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں برباد کر دیا مال و دولت کی کثرت نے، یہاں تک کہ تم قبر میں جا پہنچے۔ میرے بھائیوں، مال و دولت کی ہوس کسے نہیں ہوتی؟ مال و دولت کی ہوس ہر ایک کو ہوا کرتی ہے، لیکن وہ مال و دولت جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہمیں موڑ دے، جو اللہ رب العالمین کے فکر سے ہمیں دور کر دے، وہ مال و دولت ہمارے لیے خیر کا باعث نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، اتنی ساری ترقیوں کو پانے کے باوجود ہم اگر پریشان ہیں، ہمارے دلوں میں سکون نہیں، میرے بھائیوں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک دن تجربہ کر کے دیکھو، حیران ہو، پریشان ہو، قرض میں ڈوبے ہوئے ہو، تمہارے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، میرے بھائی ایک بار آزما کے دیکھنا اپنی زندگی میں۔ تم آؤ مسجد میں، حیران ہو، ساری دنیا تمہیں کھانے کے چکر میں ہے، تمہیں نوچنا چاہتی ہے، تم پریشان ہو، تمہارے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، صرف اور صرف ایک نسخہ اپناؤ، مسجد میں آؤ، مسجد میں آ کے وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اس رب سے مانگو جس رب کے سامنے سے ہاتھ کوئی خالی نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، اس وقت جو سکون آپ کو میسر ہوگا، واللہ دنیا میں کوئی ایسا سکون نہیں دے سکتا، آپ کے پاس کروڑوں کی جائیداد وہ سکون نہیں دے سکتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھو، بے چین ہو آؤ مسجد میں، 2 رکعت نماز پڑھو، اپنے مسائل کو دنیا کے سامنے رکھنے کے بجائے ایک اللہ کے سامنے رکھ دو، کہہ دو کہ اللہ تو میرا پروردگار ہے، اگر تجھ سے نہ مانگوں تو میں کس کے در پہ جاؤں؟ پھر دیکھو اللہ رب العالمین کس طرح تمہاری دعا سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اس کے لیے مخرج تیار کرنا، اس کے لیے راستہ تیار کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کے لیے راستہ متعین کرتا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اسی طرح دوسری آیت میں کہا جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے راستے پیدا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے صاف طور سے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں
اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ گویا کہ ہم نے سب سے اہم چیز جو مقصد زندگی تھا وہ عبادت تھی، اور اس عبادت کو ہم نے بھلا دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا بڑی ہی پیاری چیز ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے بارے میں ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم ومتعلم۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی چیزیں ملعون ہیں، سوائے اللہ کے ذکر کے، علم کے، عالم کے، متعلم کے، اس کے علاوہ چیزیں ملعون ہیں۔ دوسری حدیث میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں ہوتا، لیکن دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نیک بندوں کو بھی کھلا رہا ہے، بروں کو بھی کھلا رہا ہے، مسلموں کو بھی کھلا رہا ہے، کافروں کو بھی کھلا رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ بے شک دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، اور یہ ایک زیبائش کی چیز ہے۔ وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا سبب ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال و دولت میں کثرت کی وجہ ہے یہ دنیا۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے، صرف اتنی ہے کہ یہ ایک امتحان گاہ کی جگہ ہے، یہاں پہ ہمیں تیاری کرنی ہے اصل جگہ کے لیے، اصل امتحان کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یہ جانتے ہو کہ تمہیں ہم نے بیکار پیدا کر دیا؟ یعنی بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آخر ہم دنیا میں آئے کیوں؟ دنیا میں آئے، کھائے پیے مر جائیں گے، آخر آئے کیوں؟ یہ سوال آتا ہے ہمارے ذہنوں میں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ رب العالمین زجر کے طور پہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ گمان غلط ہے کہ تمہیں ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں مقابلہ بازی ہمیں کیا ہونی چاہیے مسلمانوں میں کہ ہم کسی کو نمازی دیکھ کر اپنے آپ کو نمازی بنانا چاہیے۔ کوئی سچ گو ہے، صادق ہے، سچا ہے، تو اس کی زبان کو دیکھ کر آپ کو کہنا چاہیے کہ اس کی طرح میں سچا بنوں گا۔ یعنی دینی معاملات میں کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، لیکن ہماری مقابلہ آرائی دنیا کے معاملے میں ہوا کرتی ہے۔ نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ آخرت کی تیاری کریں۔ آخرت کی تیاری بہت ضروری ہے۔ ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہماری دنیا کیسی ہونی چاہیے؟ ہماری دنیا ہونی چاہیے ایک مسافر کی طرح۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم ایک مسافر ہو۔ ایک مسافر کبھی راستے میں دل نہیں لگاتا، ایک مسافر کبھی راستے میں اپنی اصل مقصود کو، اپنی منزل کو بھولتا نہیں ہے۔ ایک مسافر کی نگاہ میں ہمیشہ اس کی نظروں کے سامنے اس کی منزل ہوا کرتی ہے۔ وہ چلتا بھی ہے تو تیز چلتا ہے کہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ تو اسی طرح ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، کن فی الدنیا کأنک غریب، تم اجنبی کی طرح دنیا میں آؤ اور ایک مسافر کی طرح رہو اور پھر چلے جاؤ۔ اس دنیا میں آنے والے اور جانے والے لوگوں کی تعداد ان گنت ہے،
آپ شمار نہیں کر سکتے اتنے لوگ آئے اور چلے گئے۔ ایسے بھی لوگ آئے جن کو دنیا نے جانا ہی نہیں، اور ایسے بھی لوگ آئے جن کو دنیا نے بھلایا ہی نہیں۔ ہر طرح کے لوگ دنیا میں آئے، لیکن کیا ان کو پائیداری حاصل ہوئی اس دنیا میں؟ اس دنیا میں پائیداری کسی کو نہیں ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف ایک ہی ذات باقی رہے گی، اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی۔ اس کے علاوہ ہمیں آخرت کی تیاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مومنو اللہ سے ڈرو، اور تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی اپنے آنے والے کل کے لیے، مستقبل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ اگر تیاری نہیں کی ہے تو پھر امتحان بڑا سخت ہے۔ روحانی سکون ہر انسان کو مطلوب ہے، خصوصاً مسلمانوں کو آج بے چینی ہے، کیونکہ وہ کہیں کے نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا میں ہم کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ ہم مسلمان ہیں۔ آخرت میں کیوں مارے جائیں گے؟ کہ ہم مسلمان تھے ہی نہیں، یعنی اسلامی تعلیمات پہ ہم نے عمل نہیں کیا، تو وہاں پہ نہ کرنے کی وجہ سے مارے جائیں گے۔ اور آج ہم دنیا میں مارے جا رہے ہیں، کیوں؟ یعنی کیونکہ ہم مسلمان ہیں، یعنی دونوں جگہ پٹائی ہمیں لگنی ہے۔ اگر ہم دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا، سراسر سنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا، یعنی مسلمان بننا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمان بنے ہو پوری طرح مسلمان ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام مسلمان کا ہو اور ہمارے اعمال کافروں کے ہو۔ مسلمان بننا ہے، اچھے مسلمان بنو، حقیقی مسلمان بنو۔ اگر حقیقی میں مسلمان نہیں ہے تو آخرت ہمارے حق میں نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں بڑھتا ہوا اخلاقی بگاڑ، پہلے مسلمان کیسے ہوا کرتے تھے، ہمارے اخلاق کیسے ہوا کرتے تھے، اور اسلام نے ہمیں تعلیم کیا دی تھی؟ اسلام نے ہمیں بتایا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی بلندی کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اب بتائیے، اسلام صحابہ میں آپ دیکھ لیجئے، صحابہ کی زندگیاں پڑھ جائیے، اللہ کے رسول کی زندگی پڑھ جائیے، آپ دیکھیں گے کہ اخلاق کی کتنی اعلیٰ اقداریں انہوں نے پیش کی ہیں۔ اور ہمارے اخلاق دیکھ کر غیر مسلمین بھی شرما جاتے ہیں کہ آج کے مسلمان یہ ہیں، کتابیں یہ ہیں، مسلمان یہ ہیں۔ اگر دونوں کو میچ کیا جائے کہ یہ کتابیں ہیں، یہ اسلامک بکس ہیں اور یہ مسلمان ہیں، تو کہیں بھی کوئی مشابہت نظر نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات نرالی دل خوددار کرے ہے، یہ بات نرالی دل خوددار کرے ہے، تڑپے ہیں مگر درد کا انکار کرے ہے۔ حفیظ میرٹھی کا بڑا ہی اچھا شعر ہے۔ ہم کرب میں ہیں، پریشان ہیں، ہمارا دل بے چین ہے، پھر بھی ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ ماننا نہیں چاہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہم دل سے کھوکھلے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں، پھر بھی ہم ماننا نہیں چاہتے کہ ہم اندر سے کھوکھلے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر حقیقت میں اپنا جائزہ خود میں لیا جائے تو ہم خود یہ بول پڑیں گے کہ ہمارے اندر نہ ایمان ہے نہ کچھ ہے، یعنی وہ اخلاقی اقدار بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کہنا ضروری یہ ہے کہ آج کے بڑے بڑے یعنی پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو دیندار شمار کرتے ہیں، وہ بھی بہت ساری جگہوں میں عقیدے کے مسائل میں، نمازوں کے مسائل میں جو اساسی چیزیں ہیں وہ تک نہیں جانتے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ وہ ساری باتیں اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو کہیں جا کے پوچھ کے سیکھ لینا چاہیے۔ اگر نہیں سیکھتے ہیں، آج جو دیندار طبقہ ہے، جو اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، ان کی حالت کو پیش کرتے ہوئے حفیظ میرٹھی نے کہا تھا، اس دشمن ایمان نے کیا شیخ پہ جادو، اس دشمن ایمان نے کیا شیخ پہ جادو، کافر جو کہے ہے وہ دیندار کرے ہے۔ یعنی آج
ایسا شخص جاہل جسے کچھ نہیں آتا، جسے اسلام کی کسی بھی تعلیم کو وہ جانتا تک نہیں، وہ آج بتاتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، وہ آج بتاتا ہے کہ ہمیں کیسے چلنا ہے، وہ آج بتاتا ہے کہ ہمیں کیسے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم نے دین کو لینا ایسے لوگوں سے حاصل کیا، ایسے لوگوں سے شروع کر دیا ہے جو جاہل ہیں، جنہیں اسلامی تعلیمات کا علم نہیں، وہ آج لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اخلاق ایسے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، علماء کو آگے بڑھائیں، علماء سے دین حاصل کریں، مسائل جو درپیش ہوں اس کو پوچھیں، اگر نہیں پوچھتے ہیں تو خسارہ کسی اور کا نہیں، وہ ہمارا اور آپ کا ہوگا۔ میرے بھائیوں، وقت کی قلت کے پیش نظر میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہوئے میں اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کا سچا داعی بنائے، دین پر عمل کرنے والا بنائے، اور جب تک اس دنیا میں باقی رکھے دین اسلام پر باقی رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔